یونین کی بحالی کا چونکہ سوال ہے، اور تھوڑا سا ماضی کی بات اس میں یہ ہے کہ میرا اپنا تعلق جب میں طالب علم تھا تو اس وقت میں خود بھی مذہبی یونین کا صدر رہا، اور سٹی کالج حیدرآباد کافی مشہور کالج تھا، اور اس زمانے میں جو ایک تصور تھا یونیورسٹیز کا، کالجز کا، وہ یہ تھا کہ یونیورسٹی اور کالجز صرف تعلیمی ادارے ہی نہیں ہوتے ہیں جہاں پر کے کلاسیں پڑھائی جائیں، لوگ جائیں اور وقتی طور کے اوپر لیکچر اٹینڈ کر دیں، بلکہ کہا کرتے تھے کہ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ یعنی یونیورسٹی جو ہے ایک طرح سے سماجی اور ثقافتی سرگرمیوں کا مرکز تھا، یونیورسٹی بھی اور کالج بھی۔ تو اب یہ تھا ہر آدمی اپنے ماضی کو یاد کرتا ہے، ہم لوگ بھی ماضی کو یاد کرتے ہیں۔ ابھی حسین نقی یہ پہلے ہم اثر ہیں، ابھی ان سے باتیں ہم ہو رہی تھیں، پرانی باتیں کہ کیسے یونینس کے الیکشن ہوتے تھے، کیسے آل پاکستان ڈبیٹس ہوا کرتی تھیں، اور ان ڈبیٹس کے نتیجے میں کس طرح سے لوگوں کی تربیت ہوتی تھی، اور یہ تربیت پہ کس طرح سے جب وہ عملی زندگی میں آتے تھے تو کس طرح ان کے کام آتی تھی۔ جیسا میں نے ان سے کہا نقی سے کہ بھئی میری عادت ہو گئی ہے اس وقت سے کہ 6 منٹ بولنا چاہیے، کیونکہ ہمیں صرف 6 منٹ ملتے تھے، 6 منٹ میں اپنی بات پوری کرنا ہے، اپنے آرگومنٹ بھی دینا ہے، دلیل بھی دینا ہے۔ تو یہ ساری تربیت جو تھی یہ سب اس وقت تھی جب کہ طلبہ یونین بھی تھیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ہی ساتھ ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی ہوتی تھیں، تھیٹر کی ایکٹیویٹیز بھی تھیں، میوزک کمپٹیشن بھی ہوا کرتے تھے، ادبی سرگرمیاں بھی ہوا کرتی تھیں۔ تو نتیجہ اس کا یہ تھا کہ طالب علم جب فارغ ہو کے نکلتے تھے تعلیم سے تو وہ صرف ان کے پاس ڈگری ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ زندگی کے دوسرے تجربات جو ہیں وہ بھی ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اچھا، یہ بھی پھر ہمارے سامنے کی بات ہے کہ کس طرح طلبہ یونین کے اوپر پابندیاں لگی ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ جب ہم لوگ الیکشن لڑا کرتے تھے تو اپنی سیاسی پارٹیاں بھی بنا لیتے تھے، ہم اپنا اخبار بھی نکالا کرتے تھے، اور اپنا منشور بھی ہوا کرتا تھا، لوگوں کو جا کے کنوینسنگ کا طریقہ بھی تھا۔ تو ایک جمہوری طریقہ جو تھا وہ طلبہ یونینز کے ذریعے سے مطلب کہ ہمیں ملا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو اپنا پیغام دینا چاہیے، کیسے ووٹ حاصل کرنا چاہیے، کیسے کنوینسنگ کرنی چاہیے۔ تو میرے خیال سے یہ بہت زبردست تربیت تھی جو ابتدائی دور میں کالج یا یونیورسٹی کے زمانے کے اندر طلبہ کو ملا کرتی تھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ یہ دیکھتے جیسے میں نے کہا یہ سارا کچھ کیوں بدلا ہے۔ یہ ایوب خان کے زمانے میں جیسا مہدی حسن صاحب نے بھی کہا یہ ہمارے زمانے کی بات ہے، یہ انگریز گورنمنٹ کے زمانے سے دستور یہ تھا کہ تعلیمی اداروں میں نہ تو پولیس آ سکتی تھی اور نہ ہی تعلیمی اداروں کے اندر پرنسپل کی مرضی کے بغیر مطلب کہ کوئی باہر کا انٹرفیئرنس کچھ ہوا کرتا تھا، اور طلبہ بالکل آزاد ہوتے تھے۔ ایوب خان کے زمانے میں جو ہوا پہلی مرتبہ میں یونیورسٹی میں اس زمانے میں تھا کہ وہاں پر پولیس بھی آئی ہے، پولیس نے مطلب کہ طلباء کے ساتھ بھی اساتذہ کے ساتھ بھی بدتمیزی بھی کی ہے۔ یہ سارے، اور پھر کراچی میں تو بہت زیادہ NUG کالج کے ہاسٹلوں میں گھسے ہیں، مار پیٹ کی ہے۔ تو یہ جو نئی ابتدا ہوئی ہے ماشاءاللہ کے زمانے میں، جو انہوں نے پرانی روایات کو توڑ کے ایک ریاست کی جانب سے جبر کا سلسلہ جو شروع کیا ہے، وہ سلسلہ ماشاءاللہ حکومتوں کی طرف سے ہوا ہے۔ لیکن یہ تھا کہ ان تمام باتوں کے باوجود طلباء کی اسپرٹ جو تھی وہ کم نہیں تھی۔ انہوں نے ایوب خان کے خلاف تحریکیں چلائیں، اور مجھے یاد ہے کہ جب طلباء کوئی جلسہ جلوس نکالتے تھے، شہروں میں جاتے تھے، تو شہر کے لوگ ان کا ساتھ دیتے تھے۔ ان کا کہنا تھا یہ ہمارے بچے ہیں، اور یہ مطلب کہ ہمارے لیے یہ نعرے لگا رہے ہیں، ہمارے لیے یہ اسٹرائک کر رہے ہیں، ساتھ دیتے تھے۔ اب آپ دیکھیں کہ پھر یہ سب کچھ کیسے بدلا ہے کہ یہاں پر ایک تو یہ تھا کہ امریکنس یہاں پر آئے اور انہوں نے مطلب کہ یہاں کی حکومتوں کو مشورے دینا شروع کیے۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا ہے کہ طلباء کو عوام سے کاٹنے کے لیے یونیورسٹیوں کے کیمپسز جو تھے شہر سے باہر بنائے گئے، جیسے یونیورسٹی کا جام شوروں میں بنا دیا گیا، پنجاب سے باہر بنایا گیا، اسلام آباد اور پشاور، تاکہ لوگوں کا مطلب کہ طلباء کا جو تعلق عوام سے ہے وہ کاٹ دیا جائے، اور اس سلسلے میں وہ کامیاب رہے۔ وہ کاٹ دیا، طلباء یونین بین کر دیں، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بین کر دیں، جو آل پاکستان مباحثوں کی روایت تھی وہ ختم ہو گئی، جس میں بڑے متنازع موضوعات پہ بحث ہوتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ جس زمانے میں بنگلہ دیش ہمارے ساتھ تھا
تو ایک موضوع یہ تھا کہ کیا بنگلہ کو بھی قومی زبان ہونا چاہیے، اس کے اوپر بحث ہوئی تھی، یا یہ بھی بحث ہوئی تھی کہ کیا ون یونٹ جو ہے یہ اس کو بنانا چاہیے، یا ون یونٹ کا بننا جو ہے ہمارے لیے مطلب کہ خراب ہے۔ تو ان سیاسی موضوعات کے اوپر بحث ہوتی تھی، اور طلباء کو صرف اپنے ملک کے سیاسی مسائل ہی نہیں بلکہ عالمی مسائل سے آگہی تھی، اور اس کے لیے وہ جد و جہد کرتے تھے، باہر نکلتے تھے، لوگوں سے بات چیت کرتے تھے۔ یعنی طلباء جس کو ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی کا ایجنٹ ہے، تو تبدیلی کے ایجنٹ کا رول جو ہے وہ ادا کرتے رہے ہیں، اور یہ رول ختم ہوا ہے ماشاء اللہ کے زمانے کے اندر۔ اب یہ کہ طلباء کا امیج کیا ہوا ہے، جب سے طلباء یونین بین ہوئی ہیں، سیاسی جماعتوں نے پھر اپنے اپنے سیاسی ونگ جو ہیں یونیورسٹیوں کے اندر قائم کر دیے۔ کہیں جی ایس این ہے، کہیں بلوچ اسٹوڈنٹ فیڈریشن، کہیں جماعت اسلامی، کہیں ایم کیو ایم بعد میں آ گئی، کہیں پیپلز پارٹی کے آ گئے، کہیں مسلم لیگ کے آ گئے۔ اب یہ لوگ جو ہیں امتحانوں میں نقل کراتے ہیں، اساتذہ کو مارتے ہیں، مطلب ان کا کہنا ہے کہ ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ڈگری لے لینا چاہیے، لوگوں سے مطلب کہ بھتہ وصول کرتے ہیں۔ تو اب طلباء کا امیج عام پبلک کے اندر یہ ہے کہ یہ گنڈے اور بدماش ہیں، ان کو پڑھنے لکھنے سے کوئی تعلق نہیں۔ تو باہر یہ ہے کہ طلباء کا پورا امیج جو ہے وہ کیسے بدل گیا ہے۔ اب پبلک کی نظر کے اندر طلباء جو ہے گنڈے ہیں، بدماش ہیں، پڑھنے لکھنے سے کوئی واسطہ نہیں ہے ان کو، تو اس لیے ان کا جو عزت و احترام اس سے پہلے تھا، وہ عزت و احترام جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آپ پرانی تاریخ کو دیکھ لیں، طلباء کی یونین کے کردار کو دیکھ لیں، ان کا جو سیاست میں رول رہا ہے اس کو دیکھ لیں، تو اب آپ کس طریقے سے دوبارہ سے طلباء کے اس کردار کو کیسے بحال کریں گے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ کیا محض طلباء یونین کے بحال کرنے سے طلباء کا وہ کردار بحال ہو جائے گا؟ یہ بھی ایک سوال ہے کہ کیا یہ سیاسی پارٹیاں جنہوں نے اپنے ونگ بنا رکھے ہیں تعلیمی اداروں کے اندر، کیا یہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں اپنی دخل اندازی جو ہے اس کو ختم کر دیں گی؟ یہ ہمارے مہدی حسن صاحب کا کہنا ٹھیک تھا کہ ہم زندگی پر پڑھاتے رہے لیکن آپ لوگوں نے کچھ سیکھا نہیں، لہذا ہم لوگ ہار گئے ہیں، آپ لوگ جیت گئے ہیں۔ چونکہ زندگی بھر ہم بات کرتے رہے کہ کچھ لوگ آپ سیکھ لیں، ہم نے اپنی زندگیاں گزار دیں۔ اب میں اس اسٹیج پہ سوچتا ہوں کہ آپ لوگ بھی بات کر رہے ہیں کہ شاید ہم نے اپنی زندگی میں کچھ کامیابی حاصل نہیں کی ہے، کامیاب آپ ہی ہوئے ہیں۔ اب آپ طلباء یونین بنا دیں، اس کے لیے ہم ابھی بھی آپ کا ساتھ ہیں، ابھی بھی آپ کی جدوجہد میں شریک ہیں، لیکن کیا آپ طلباء کے اس کردار کو دوبارہ سے لا سکیں گے؟ اپنے کردار کی وجہ سے، اپنی پڑھائی کی وجہ سے، اپنی تحقیق کی وجہ سے، اپنی ایمانداری کی وجہ سے کیا لا سکیں گے یا نہیں؟ یا آپ بھی آج کل کی جو ایک مجموعی کی سیاست ہے اسی میں شامل ہو کے آپ بھی اس کا ایک حصہ بن کے اس ملک میں فسادات ہی کریں گے اور کوئی مثبت کام نہیں کریں گے؟ بہت شکریہ۔